برادران اسلام، محفل نعت کا ہونا یہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ سنت خداوندی ہے اور یہ خوشی کی علامت ہے، مقبول عبادت ہے۔ یہ میں فارسی تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے عزیزہ نے گرامی نے بہت خوبصورت انداز میں نقابت اتنی مختصر مگر جامع، میں معترف ہوں ماشاءاللہ، مگر یہ لگتا ہے کہ سن کے تو یہ آئے ہوں، میں نے ان سے ویریفائی کیا ہے کہ عبد الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلام مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، از خود چاہے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، کچھ بھی نہ کریں، باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھیں تو مسجد میں بیٹھنا از خود عبادت ہے اور یہ خوشی کی بات ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن صاحب کو اللہ رب العزت نے فرزند عطا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت عطا ہو جانے کو خوشی کرو، خوشی کرنے کا حکم ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ جمال صاحب کدھر ہے؟ اچھا، یہ نص قطعی ہے، وہ کوئی بات میں کرتا تو وہ سمجھ لیتے، یا تو مجھے بلایا تھا تو کوئی بات سمجھنے کے لیے بھی، یہ نص قطعی ہے، یعنی قرآن پاک کا حکم ہے، جس بات کا حکم قرآن پاک کے اندر ہو، اس اصطلاح کو، یہ عربی کی اصطلاح اسے کہتے ہیں نص قطعی۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک، کہاں ہے؟ بیٹا عبد الرحمن صاحب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو خوشی کرو۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اس قل کا تعلق ہم سے نہیں، ہم نے صرف پڑھنا، مگر اس کا تعلق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب تمہیں کوئی نعمت عطا ہو، تمہارے اوپر کوئی اللہ کا فضل ہو جائے تو کیا کرو؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ، فرحت یفرح، فرح یفرح، یہ فرحت خوشی سے ہے۔ تو خوشی کیا دل کے اندر منائی جاتی ہے یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا دل کے اندر؟ دل کے اندر بندہ خوش ہو لے، کون سی کیفیت اچھی ہے؟ مگر اللہ جس کا حکم دے رہا ہے، میں بات کو لمبی نہیں کروں گا، میں تلاوت کروں گا، مگر اللہ نے جس بات کا حکم عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، چرچے کرو، تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا اعلان کرو، پورے محلہ کو بتاؤ، سارے شہر کو بتاؤ، اہل دنیا کو بتاؤ، وہاں ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، اور یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر یہ بتلاؤ کہ یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے فرزند ارجمند کی نعمت سے نوازا ہے، مالا مال فرما دیا ہے، سو اس نعمت کے عطا ہو جانے کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے یہ تدبیر نکالی ہے کہ مسجد میں محفل کا انعقاد کر لیا ہے، جہاں پہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، جہاں پہ مشائخ تشریف فرما ہوں گے، علماء بیان کریں گے، اور حضور کی نعت خوانی ہوگی، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگیں گے۔ تو یہ ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرحتیں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میرا بیسک تعلق تو للہ شریف سے ہے، للہ سے ہے ہمارے ہاں، تو یہ رواج ہے کہ جب کوئی
خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کا اظہار ببانگ دوہل کرتے ہیں، یعنی اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. تو ناڑی شریف کے اندر شاید یہ بات دل کے اندر رکھنے کا بتایا گیا ہو. تو میں پوچھوں گا کہ آپ کا سلسلہ کون سے سلسلے کے اندر آپ پیوست ہیں، آپ کہاں کس کے شاگرد ہیں، آپ کس کے مرید ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب کہاں تک جاتا ہے. بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر یہ آپ کی خاموشی کے اوپر میں نے چند جملے یہ کہے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سمجھ آئی ہے بات؟ تو یہ خاموشی اچھی نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ 10,000 کا مجمع ہو، 10 افراد کا مجمع ہو، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس علاقے کے آپ کے زیادہ تر جتنے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں میں جا کے پڑھتے ہیں نا کالجوں میں، وہ میرے شاگرد ہیں. آپ کے سارے علاقے کے سارے بچے جتنے قاری ہیں اور علماء ہیں وہ تو بحمداللہ. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے. میں بھی اللہ کے فضل کی تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جب اللہ کا انعام عطا ہو جائے، اللہ کی نعمت آ جائے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. ایک بار کہیں گے تو 90 نیکیاں ملیں گی. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں 90 گناہ معاف ہوں گے. کیا کہیں گے؟ 90 درجات بلند ہوں گے. کیا کہیں گے؟ میں تو بات ہی قرآن کی کر رہا ہوں. اختلافات لوگوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، مجھے اس سے سروکار ہے ہی نہیں ہے. مگر میں جہاں پڑھاتا ہوں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جوہر آباد کے مسلک دیوبند کے علماء، مستند جید علماء جو خطیب ہیں، وہ میرے پاس پڑھتے ہیں. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. میرے پاس اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں اور میرے پاس اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. میرے پاس عیسائی بھی پڑھے ہیں مگر پڑھ کے پھر مسلمان ہو گئے. لا الہ الا اللہ کی نعمت سے اللہ نے انہیں مشرف فرمایا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا واہ سبحان اللہ. تو قرآن اور علی، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فضل. میں اب خوش ہو گیا ہوں. آپ جتنے لوگ یہ جو بزرگ ہیں سفید ریش وہ تو بیٹھے رہے، مگر سفید ریش بھی وہ بیٹھے رہے ٹیک لگا کے، مگر جو جوان ہے یا نوجوان ہے وہ مجھے پسند نہیں آتا کہ آپ مسجد کے اندر یوں ٹیک لگا کے بیٹھیں. یہ علماء کا خاصہ ہے. اور آپ ذرا کلوز آ جائیں، قریب آ جائیں تو یہ ماحول کے اندر یہ اور اچھائی کا پہلو نکل آئے گا. خالد صاحب آئیں گے تو وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے. مجھے جو ٹائم میرے عزیز فاروق صاحب نے، قاری فاروق صاحب نے مجھے دیا تھا، میں بالکل اپنے ٹائم کے مطابق آ گیا ہوں. اور میں اس بات کا پابند ہوں اور کاربند ہوں اس کے اوپر کہ جو وقت دیا جائے اس وقت کو فالو کرنا چاہیے. مگر اب سٹیج کے اوپر بیٹھنے کے بعد نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے تقریر کتنی کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تلاوت کتنی کرنی ہے، کیسی. میں سارے قرآن کا حافظ ہوں. یہ سب کو علامہ انصر جمال کو پتا ہے، پیر صاحب کو بھی پتا ہے. تو اگر میں سورہ بقرہ شریف شروع کر لوں گا تو پھر محفل نعت تو کر لوں گی. کچھ تو مجھے آپ بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ کہیے. مگر ایسا آج نہیں کروں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. میں اپنے وقت کے مطابق اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا، حالانکہ اب میں ان کی ڈیوٹی کو بھی شیئر کر رہا ہوں. تو یہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. ماحول بنا تو دیکھیں گے، نہیں تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. جب سٹیج چھوڑوں گا تو پھر سب تشریف لائیں گے. تو باقی خالد صاحب آئیں گے. خالد صاحب کا میرا بھی لگ بھگ 40 36 38 سال سے تعلق چل رہا ہے. بہت آپ ضرور سنیے گے، ضرور سنیے گا. یہ پاکستان کے ان چند ایک ذی قدر نعت خوانوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم سے بھی نوازا ہے اور عمل سے بھی نوازا ہے.
अब वो चूंकि नहीं है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मुंह के ऊपर किसी के बात ऐसी बात की जाए तो वो बंदा कहता है कि जी नहीं, मैं ऐसा इस तरह से नहीं, मगर ये तो बुजुर्गान दीन का तरीका है। तो खालिद साहब उन चंद एक गिने चुने पाकिस्तान के बाअमल नात खानों में से जिन्होंने जो बाकायदा हजरत सैयदी पीर मोहम्मद करम शाह साहब के शागिर्द हैं, जिन्होंने बाकायदा दरसे निजामी किया हुआ है मगर नात को अपनाया हुआ है, नात को अपनाया हुआ है। और ये बहुत बड़ी इबादत है, ये सुन्नत खुदाबंदी है नात पढ़ना, ठीक है, ये अल्लाह की सुन्नत है, जरूर पढ़िएगा और मिल के आप पढ़िएगा। दरूद पाक मैं तिलावत करूंगा, उसके बाद मैं भी नात सुना के आपको जाऊंगा। तकरीर तो आपने सुन ही ली और बातें रिकॉर्ड हो गई, महफूज हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सबको हमें मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़िए, जैसा आप सुनेंगे मैं वैसा सुनाऊंगा। दरूद पाक पढ़िए। यकीन जाने कि मैं 2 घंटे तक तकरीर कर लूंगा। फिर मैंने कहा कि ये इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। ये कारी साहब ये इनकी मुरव्वत होगी कि आपको कुछ नहीं कहते होंगे, ये कुछ नहीं कहते होंगे, मगर मैं तो कहूंगा, मैं तो मेहमान बन के आया हूं, मगर आपसे दरूद शरीफ पढ़ाऊंगा। बुलंद आवाज में पढ़िए दरूद पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها
والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम تنزل الملائكة والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح ये सारी सूरतें मैं पढ़ सकता था मगर चलिए जो भी है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है ना, तो मैं आसान सी नात शरीफ तलाश कर रहा था और वो मैंने पढ़ ली आपके सामने।
مگر اب آپ کو ملا کے پڑھنا، پڑھ لیں گے ضرور پڑھیے گا، نہیں تو میں تاثر اچھا نہیں لے کے جاؤں گا۔ محبت کے جذبات، محبت بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ ماشاءاللہ میری بات سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہہ دوں لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ واہ جی واہ، خوش کر دیا آپ نے۔ تو اب آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ میں نے بہت آسان سی نعت، ویسے میں نے جتنی نعتیں پڑھی ہیں سب ٹیلی ویژن کے اوپر پڑھی ہیں، کہ میں ٹی وی ریڈیو کا نعت خوان تو ہوں، تو قاری تو ہر سطح پہ میں ہوں، لیکن نعت میں صرف ٹیلی ویژن کے اوپر اکثر پڑھتا ہوں۔ مگر اب آج آپ نے نہیں کہا، میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا 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 چاہتا ہے۔ اور محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں، محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں حضور سیدی و مرشدی جناب پیر سید امتیاز علی شاہ صاحب آج کی اس خوبصورت بازم کی زینت بنے، دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے
خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا یا رسول اللہ، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، نقوش کف پا پہ سر اپنا رکھ دو، نقوش کف پا پہ سر اپنا رکھ دو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، مقتا کہ سناخا بنایا سناگو بنایا، سناخا بنایا، سناخا بنایا، سناگو بنایا، سعید اور تو ان سے کیا چاہتا ہے، سعید اور تو ان سے کیا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ دو اشعار اپنے میرے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں، یہ بھی درود پاک ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے۔ میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 5 خوبیاں ہیں قصیدہ بردہ شریف میں، اور یہ میری زندگی کا، یہ زندگی میں یہاں بھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری کا یہ خاصہ رہا ہے۔ میرے ساتھ طاہر اشرفی بھی پچھلے حج پہ میرے ساتھ تھا، پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے کہا مولانا یہاں تو پڑھ رہے ہیں، کہتے کیا بات ہے؟ میں نے کہا پڑھنا چاہیے، وہاں بھی پڑھنا چاہیے، وہاں بھی پڑھا کرو، ہم وہاں بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے تو پھر بھی میں نے کہا میں نے طواف کرتے ہوئے بھی میں نے پڑھنا ہے، پڑھو گے؟ کہتا پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا جی پڑھنا چاہیے۔
آپ بھی پڑھیں. میں نے کہا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور جو باتیں متفق علیہ ہوتی ہیں ان کو اپنانا چاہیے, ہر کسی کو اپنانا چاہیے, انہاں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اب آپ بھی پڑھیں گے, متفق ہے نا؟ مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کو شایا عرش خدا پر جلوس جس کو شایا عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بس میں کونین میں انبیاء تاجدار بس میں کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا والا
ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم خوش رہیں جی، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اب شاہ جی جانے اور آپ جانے، میں نے کوئی بہانہ نہیں کیا تھا، حالانکہ مجھے بخار تھا، زکام تھا، فلو تھا، کھانسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے سرکار کے ذکر کے صدقے میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رتب اللسان ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یہ تھوڑی سی بات نہیں ہے، حضرت احسان فرماتے ہیں کہ ما ام مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ بھئی سرکار کا ذکر کرنا ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ تو اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، مقدر کے سکندر ہیں جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذکر میں رتب اللسان ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی زندگی اور صحت مبارک کرے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے گھر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آستان کی حاضری بھی دیں۔ آمین وآخر دعوانا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی